واجب الاحترام میرے مشفق اور مربی استاد محترم اور شہ نشیں پر جلوہ افروز آج کی اس محفل کے روح رواں اور اس پروگرام کے صدر ذی وقار حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب فلاحی ادام اللہ فیوزہ، دیگر علماء دین اور معززین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار نعتیہ کلام کے پڑھنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ میں اپنے نعتیہ کلام کو پڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ، عاجزانہ، مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو افراتفری کا ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ جو کرسیاں خالی ہیں ان کرسیوں کو بھر لیں اور ان کرسیوں پر تشریف لے آئیں۔ جو بچیاں شور کر رہی ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ شور و شغب بند کر دیں اور محفل کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ پروگرام سنیں۔ مائک آپریٹر سے درخواست ہے کہ اس کا تھوڑا سا والیوم بڑھا دیں۔ مائک اچھا چل رہا ہے لیکن یہ اس انداز کا چل رہا ہے کہ جو ہماری آواز کو کھینچے گا دبائے گا، تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیں۔ قبل اس کے کہ نعتیہ اشعار سناؤں، آپ حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ہمارا حق بھی ہے، فریضہ بھی ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ مرکز آرزو حرز جاں آپ ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کوئی بہت بڑا شاعر نہیں ہوں، نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے کہ میں آپ حضرات سے بلواؤں سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت چاہے تو بولے، طبیعت نہ چاہے تو کم سے کم محبت کے ساتھ درود تو پڑھیں، درود کا ثواب ہمیں انشاءاللہ مفت میں مل جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے کہ مرکز آرزو حرز جاں آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے کہ مرکز آرزو حرز جاں آپ ہے، مرکز آرزو حرز جاں آپ ہے، دین و دنیا میں سب کی امان آپ ہے، دین و دنیا میں سب کی امان آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے، بس آپ ہے، آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نہ ہوتے یہاں کچھ نہ ہوتا یہاں، کہ وہ اگر وہ نہ ہوتے اگر کچھ نہ ہوتا یہاں، کہ وہ نہ ہوتے اگر کچھ نہ ہوتا یہاں، وہ نہ ہوتے اگر کچھ نہ ہوتا یہاں، وجہ تخلیق کون و مکان آپ ہے، وجہ تخلیق کون و مکان آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے، بس آپ ہے، آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے۔ اور دیکھنا چاہو گر عظمتیں آپ کی، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھنا چاہو گر عظمتیں
آپ کی دیکھنا چاہوں گر عظمت آپ کی دیکھنا چاہوں گر عظمت آپ کی قاب قوسین سے ہے عیا آپ ہے قاب قوسین سے ہے عیا آپ ہے آپ ہے آپ ہے بس آپ ہے آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے اور ڈھونڈتے ہو کہاں ان کے جیسا حسین پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہو کہاں ان کے جیسا حسین کہ ڈھونڈتے ہو کہاں ان کے جیسا حسین ڈھونڈتے ہو کہاں ان کے جیسا حسین حسن کی انتہا بے گمان آپ ہے حسن کی انتہا بے گمان آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے اور آمین کے زمزمے کے ساتھ یہ شعر سنیں کہ روز محشر میری لاج رکھ لیجئے پڑھیے سب آمین روز محشر میری لاج رکھ لیجئے روز محشر میری لاج رکھ لیجئے روز محشر میری لاج رکھ لیجئے آپ ہے شافع مذنباں آپ ہے شافع مذنباں آپ ہے بس آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے اور اس کلام کا آخری شعر جو مقطع کا ہے سنیے شوق دیدار ہے مجھ کو لیکن فرید شوق دیدار ہے مجھ کو لیکن فرید شوق دیدار ہے مجھ کو لیکن فرید میری ہستی کہاں اور کہاں آپ ہے میری ہستی کہاں اور کہاں آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے اور ایک بہت خوبصورت نعتیہ نظم ہے جو ہندوستان کے بہت عبقری شخصیت جس کو علمی دنیا ناظم صاحب کے نام سے جانتی ہے مظاہر العلوم سہارنپور کے سابق ناظم حضرت مولانا اسعد اللہ خان صاحب کی بہت ہی زیادہ دلسوز کر دینے والی نظم نعتیہ نظم ہے اور وہ اشعار ہیں جن کو سنانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں اور بارہا میں نے اس نظم کو سنایا ہے علماء کی فرمائش بھی رہتی ہے اس کے چند اشعار سن کر میں اپنی جگہ لوں گا پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و بارک وسلم
ماشاءاللہ موصوف کو 500 روپے سید مشکور علی صاحب کی طرف سے موصول ہوئے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنیے، اور انور علی صاحب کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے، اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے، مزید دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، اور کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو،